خورشید صاحب کی جو ممالک ہیں میں سمجھتا ہوں جو خورشید صاحب قطع کلام معاف گزارش یہ ہے کہ اگر سینکشنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی جو امریکہ کی طرف سے اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کچھ برقرار ہیں، بینکنگ چینل نہیں کھلتا تو یہ امداد کس طرح منتقل ہوگی طالبان حکومت کو کہ وہ ایجوکیشن پر، ہیلتھ پر، فوڈ پر کچھ خرچ کر سکیں، تنخواہیں دے سکیں؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر امریکہ کا رویہ ہمدردانہ نہیں ہوتا تو کیا پھر بھی یورپی یونین اور یورپی ممالک اس طرف آگے بڑھیں گے؟ جی پہلے کا دوسرے کا تو میں جواب دینے کی جسارت کر لوں گا۔ میرا خیال ہے وہ کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنی مفاد بھی ہے اور کئی ایشوز پہ وہ 100% اگری نہیں کرتے۔ چائنا میں کے ایشو کے اوپر بھی یورپین یونین کی پالیسی اور امریکہ کی پالیسی میں تبدیل مختلف تھی۔ اب ٹھیک ہے جرمن حکومت میں ایک تبدیلی آئی ہے، اس سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس میں، لیکن جو معاملہ آپ نے اٹھایا پہلے وہ واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی کی طرف میں اشارہ کرنے لگا تھا کہ جو بھی امداد اعلان کریں، آج تو مجھے خوشی ہوئی کہ امریکن کانگریس مین بھی سینٹ اور کانگریس کے ممبران جو ہیں انہوں کو 30 کے قریب انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے افغانستان میں ہمدردانہ طور پر بنیاد ان کی مدد کرنے کی۔ تو یہ تو بالکل واضح بات ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی اسٹیبلش چینلز ہونے چاہیے۔ وہاں کا بینکنگ سسٹم تو کولیپس کر گیا ہے۔ تو اب اگلا سٹیپ یہی ہوگا اور میری یہ امید ہے کہ بہت سے ایسے خاص طور پہ پیٹرو ڈالر رچ ممالک ہیں جو پیٹرو دولت سے مالا مال ہیں، جن کے امریکہ سے قریبی تعلقات ہیں۔ آج کل پاکستان کے تو امریکہ سے قریبی تعلقات نہیں رہے جیسے ماضی میں ہوتے تھے، تو وہ رول میرا خیال ہے وہ ادا کریں گے، ایک صرف اس بنیاد پر ہی نہیں کہ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس علاقے میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر یہ علاقہ خدا نہ خواستہ، پہلے تو ہم فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا کی جو ڈسٹرکٹس تھیں ان کو علاقہ غیر کہا جاتا تھا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر افغانستان میں حالات بہتر نہ ہوئے تو یہ تو پورا افغانستان ہی کئی علاقہ غیر نہ بن جائے۔ ساری دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں آ کے نہ صرف آماج گاہ ہو، آماج گاہ تو کہتے ہیں حفاظت اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر بنانے کے لیے آئیں گی۔ اور ابھی تک اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ان کا پرائمری ٹارگٹ مغرب اور خصوصاً امریکہ ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی شاید امریکہ میں سوچ بچار کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ امید کر سکتا ہوں، آج کل حالات مشکل ہیں لیکن جہاں تک معاملات فوڈ گرینز کا یعنی کہ کھانے پینے کا معاملہ، وہ تو بہرحال پاکستان بھی کر رہا ہے اور پاکستان کے ذریعے اور وسطی ایشیا کے ممالک کے ذریعے جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ مدد پہنچا دی جائے گی۔ اور یہ تو میرا خیال ہے پرائیویٹ چینلز پہ بھی اگر لوگ مدد کرنا چاہیں گے تو افغان جہاد میں آپ کو پتہ ہے خصوصی صاحب ذرا اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ جو قرارداد بھی پاس ہوئی ہے، یہ جو قرارداد پاس ہوئی اس میں جو ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ ہے اس کو بحال کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ امداد کی بیس پہ افغانستان کے حالات کیا نارملائز ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ UN مشن بھیجنے کی بھی بات کر رہے ہیں یا پھر امریکہ کو قائل کیا جائے۔ تینوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کون سا جو آپشن ہے وہ زیادہ حقیقی ہو سکتا ہے؟ پہلے تو جو آسان جواب ہے میں دے دیتا ہوں، اس طرح معاملات نہیں چل سکتے، یہ تو چل ہی نہیں سکتے، کوئی ملک بھیک پہ نہیں چل سکتا۔ مجھے افسوس ہے یہ کہنے میں، اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ان غیرت مند افغانوں کا ہے جو واقعی جن کی غیرت ساری دنیا اس کی قائل ہے، جس پوزیشن میں ان کو ڈال دیا گیا ہے اور اس میں جو بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں، پہلے سابق سوویت یونین آیا، امریکہ، یہ کسی طریقے سے بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اور ٹھیک ہے ہمارا بھی اس میں رول ہے، ماننا پڑے گا۔ اور جو ملک بیچ میں آئے مختلف سٹیجز پہ، سعودی عرب، قطر، UAE، ہم سب کو مل کے اپنی ذمہ داری یہ نبھانی پڑے گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔
تو یہ تو جواب آسان ہے کہ اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. لیکن 2-3 چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ایک بحث چھڑی ہے اور بہت امپورٹنٹ ایک بیان آیا ہے جو ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کو دیا گیا ہے. بلکہ 2 امپورٹنٹ بیانات آئے ہیں جو ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کو دیے گئے ہیں. ایک پریزیڈنٹ کرزئی کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو ٹیک اوور کیا ہی نہیں طالبان نے, کیونکہ امریکہ میں بڑا رونا پیٹنا ہو رہا تھا, جی دیکھیں کس طرح ہو گیا, کیسے آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو آ ہی نہیں رہے تھے, میں نے بلایا کیونکہ ہم نے تو ڈیلیگیشن بھیجا تھا وہاں قطر, اور عبداللہ صاحب گئے بھی تھے قطر. دہلی کے وہ اس کے ہیڈ تھے جو پیس کاؤنسل تھی. تو یہ کہتے ہیں کرزئی صاحب, میں نے پتہ کیا پریزیڈنٹ صاحب کا, پریزیڈنٹ اشرف غنی, تو پتہ چلا نہ صرف وہ غائب ہو گئے ہیں, پتہ چلا ان کی پوری ٹیم ہی غائب ہو گئی ہے. ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, پولیس چیف, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سارے بھاگ گئے. تو ان کا مجھے تو یہ ڈر تھا کہ یہاں تو افراتفری ہو گئی. تو میں نے پھر ان میں سے کسی نے, پریزیڈنٹ غنی کے لوگوں میں سے کسی نے سجیسٹ کیا پریزیڈنٹ کرزئی کو کہ آپ ٹیک اوور کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دانش مندی کی, انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا, انہوں نے دعوت دی طالبان کو ٹیک اوور کریں. تو اس کو اگر آ کے جوڑیں کہ جو زلمے خلیل زاد صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی امریکہ طالبان کے ساتھ دوحہ میں, تو امریکہ کے اندر بھی تو یہ بحث چھڑ جائے گی نا. کبھی انہوں نے وعدہ کیا تھا تم پہ حملے نہیں کریں گے, تو حملے نہیں انہوں نے کیے. یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ جی ایک انکلوسیو گورنمنٹ آئے گی مرضی سے دونوں کی. تو آپ نے ڈیلیگیشن بھیجا قطر عبداللہ کا, وہ وہاں آیا, ان سے بات چیت ہوئی. پھر کرزئی خود رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو خود ہی غائب ہو گئے. اور یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا, میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے, میں اس دن امریکہ میں تھا جس دن کابل کا فال ہوا ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا میں کیا کرتا, وہ بندہ ہی غائب ہو گیا. تو بھئی اگر بائیڈن صاحب خود کہہ رہے ہیں اور اب کرزئی صاحب اب کہہ رہے ہیں, تو ایک بحث تو چھڑنی لازمی ہے. اسی پس منظر میں کوئی 30 کانگریسمین, سینیٹرز, کانگریسمین نے بھی سپورٹ کیا ہے افغانستان کی امداد کرنے پہ. میں سمجھتا ہوں یہ تو برف آہستہ آہستہ پگھلے گی. خورشید صاحب جی, میرا سوال یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ خراج پر یا بھیک پر نہیں چل سکتا. اب کیا سعودی عرب یا اس طرح کے دوست ملک ہیں امریکہ کے اثر رسوخ والے, یہ امریکہ کو قائل کر سکتے ہیں, یورپ کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ طالبان حکومت کو تسلیم کریں تاکہ سارے معاملات چینلائز ہوں اور یہ معاملہ انسانی المیہ تک نہ پہنچے؟ دیکھیے اس کے 2 سٹیجز ہیں. تسلیم ہو نہ ہو, ان کے پیسے تو ریلیز کرے نا, ان کا بینکنگ سسٹم تو بحال ہو, ان کی معیشت تو بحال ہو, ساتھ ساتھ ان پہ آپ مورل پریشر ڈال سکتے ہیں طالبان پہ کہ بھائی آپ وہ کریں جو انسان. دیکھیں نا امریکہ اور یورپین یونین یہ بھی تو مڑ کے کہہ سکتا ہے نا, تو یہ کافی گمبھیر معاملہ ہے. اور بھئی ہمیں چھوڑو, تم نے تو خود تسلیم نہیں کیا, یعنی پاکستان تسلیم نہیں کر رہا, چین سے تسلیم نہیں کر رہا, جو روس سے تسلیم نہیں کر رہا. تو کہا تو یہ جا رہا تھا نا امریکہ جائے گا تو دوڑتے دوڑتے چینی اور روسی آئیں گے. اور پھر چینی روسیوں نے بڑی لمبی گیم کھیلی اور دیکھا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم پریشر طالبان پر ڈالا جائے.